بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ خندق کب واقع ہوا، اس کے بارے میں ائمہ کرام کا اختلاف ہے۔ موسیٰ بن عقبہ کہتے ہیں شوال سن 4 ہجری میں واقع ہوا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی رائے کو پسند کرتے ہیں، مگر جمہور ائمہ مغازی کہتے ہیں کہ غزوہ خندق شوال سن 5 ہجری میں واقع ہوا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے، غزوہ احد کے واپسی کے وقت ابو سفیان نے اعلان کر دیا تھا اگلا سال بدر میں پھر لڑائی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری شروع کی اور 1,500 لوگوں کو لے کر مقام بدر پہنچ گئے، اور ادھر ابو سفیان 50 سواروں کے ساتھ 2,000 مشرکین کو لے کر مر الزہران میں پہنچے، لیکن بعد میں قحط سالی کا بہانہ بنا کر یہ واپس ہو گئے۔ ادھر غزوہ احد میں تھوڑی دیر کے لیے مشرکین کو فتح ملی تھی، لیکن انہوں نے مسلمانوں کے اوپر ٹھیک سے حملہ نہیں کر پایا، مسلمانوں کو ختم نہیں کر پایا، جس کی وجہ سے ان کو کافی سخت پریشانی تھی اور ان کا سخت ٹینشن تھا۔ یہ بات بہت بار بار اسے ستاتی تھی کہ کاش مسلمانوں کو ختم کر دیتے۔ نیز بنو نذیر، جس کو مدینہ سے نکالا گیا تھا، جو خیبر میں آ گئے تھے، ان کے دل میں بھی بار بار یہ بات ستائی جا رہی تھی کہ مسلمانوں کا بدلہ لینا چاہیے، مسلمان اور اسلام کو بالکل جڑ سے ختم کر دینا چاہیے۔ چنانچہ بنو نذیر کے 20 بڑے سردار قریش کے پاس پہنچنے کے بعد کہا کہ ہم آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں، مسلمانوں کے اوپر حملہ کیجیے، جس طرح کی بھی ضرورت پڑے گی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اسی طریقے سے یہ لوگ بنو غطفان کے پاس گئے، ان سے بھی کہا کہ ہم آپ کے ساتھ تیار ہیں، مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے گھوم کر دوسرے قبیلوں میں بھی مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑنے کی دعوت دی۔ چنانچہ سن 5 شوال کو ابو سفیان 4,000 جماعت کو لے کر مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے نکلے۔ جب مر الزہران پر پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد دوسرے لوگ بھی ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، چنانچہ ان کی تعداد 10,000 کی ہو جاتی ہے، جو کہ مدینہ کے آبادی سے بھی کافی زیادہ تعداد تھی۔ کفاروں کی تعداد 10,000 ہے، لیڈر حضرت ابو سفیان تھے۔ مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے یہ لوگ نکلے ہیں۔ ادھر یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کرنا کیا چاہیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایسا کرنا چاہیے کہ خندق کھودنا چاہیے، اس لیے کہ فارس میں جب بھی ہماری لڑائی دشمن سے ہوتی تھی تو ہم خندق کھودتے تھے، اس طرح ہماری فتح ہو جاتی تھی۔ اس رائے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا، چنانچہ 10 گز پر 10 صحابہ کرام کو خندق کھودنے کے لیے آرڈر دے دیا۔ تقریباً 3,000 لوگ خندق کھودنے لگے۔ خندق اتنا کھودا گیا کہ زمین سے پانی نکلنے کے قریب ہو گئے، اور یہ خندق 6 دن میں کمپلیٹ ہو گیا۔ اس کے بعد مشرکین کی جماعت مدینہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اچھا، یہ خندق کہاں کھودا گیا؟ کوہ صلا کے قریب، مدینہ کے قریب ایک جگہ ہے کوہ صلا، وہاں پر یہ خندق کھودی گئی۔ اب کفار جیسے ہی
لڑائی کرنے کے لیے آتے ہیں، مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، تو سب سے پہلی ملاقات اس کی خندق سے ہوتی ہے۔ اس نئی چیز کو دیکھ کر وہ بالکل پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس طرح کی اس سے پہلے اس نے کوئی چیز دیکھی نہیں تھی۔ خندق کھود دیا گیا، دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ بار بار اس نے کوشش کی خندق کو پار کر جائیں اور مدینہ کے اوپر حملہ کریں، لیکن جیسے ہی کوشش کرتے مسلمانوں کے طرف سے تیر برسایا جاتا، تیر کے ذریعے حملہ کیا جاتا، جس کی وجہ سے بار بار کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو پائے۔ یہ لڑائی تقریباً جو ہے 20 دن یا 1 مہینہ تک آپس میں تیر چلتی رہی۔ مسلمانوں کو کوئی خاص زیادہ نقصان تو نہیں ہوا، لیکن حضرت سعد بن معاذ کو ایک تیر لگ گئی شہ رگ پر، گردن کے پاس، جس کی وجہ سے بعد میں اس کی موت کی بھی سبب یہی بنی۔ غزوہ خندق میں تنگ راستے سے کچھ لوگ آ گئے تھے مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، لیکن حضرت علی نے اس کا مقابلہ کیا اور سب کے سب بھاگ گئے۔ بنو قریظہ، جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد تھا کہ اگر مسلمانوں کے اوپر کوئی حملہ ہوگا تو یہ مسلمانوں کی طرف سے لڑائی کریں گے، لیکن بنو نذیر کا سردار بنو قریظہ کے پاس گیا اور کہا کہ آپ مسلمانوں کی مدد نہیں کریں گے بلکہ آپ میرے ساتھ رہیں گے، اور اگر آپ میرے ساتھ رہے تو ہم آپ کو بہت سارے انعامات دیں گے، فلاں فلاں باغ آپ کو دے دیں گے۔ جس کے چکر میں وہ آ گئے اور آنے کے بعد یہ مسلمانوں کے خلاف ہو گئے، بنو نذیر کے ساتھ ہو گئے، مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی صدمہ پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر لی، چادر لے کر اوڑھ کر سو گئے۔ صحابہ کرام نے یہ حالت دیکھی، دیکھنے کے بعد صحابہ کرام کو بھی کافی پریشانی ہوئی، لیکن زیادہ دیر نہیں ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور لوگوں کو فتح و نصرت کی خبر سنائی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کرام کو مدینہ کی طرف بھیجا اور بنو غطفان کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ 1/3 پر صلح کر لی جائے، تم ہم پر حملہ نہ کرو۔ یہ خبر جیسے ہی قبیلہ اوس اور خزرج کو پہنچی، ان کے دونوں سرداروں نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ زمین کی پیداوار پر صلح کرنا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ ہمارے خاطر کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم بالکل ایسا نہیں چاہتے ہیں، ایسا مت کیجیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارادے کو ملتوی کر دیا، اس ارادے کو چھوڑ دیا۔ پھر ہوا یہ کہ غزوہ خندق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد پہنچی۔ ہوا یہ کہ بنو غطفان کا ایک شخص نعیم بن مسعود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اسلام لایا، اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں اسلام لایا ہوں لیکن میرے بارے میں کسی کو خبر نہیں ہے کہ میں نے اسلام لایا ہے، اگر مجھ سے کوئی خدمت لینا چاہیں تو بتائیے میں کس طرح کی خدمت کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے نعیم، جاؤ کافروں کے دلوں میں جو ہے ڈر گھسا دو۔ چنانچہ حضرت نعیم بن مسعود سب سے پہلے بنو قریظہ کے پاس گیا، جانے کے بعد کہا کہ دیکھو، قریش اور بنو غطفان یہ دور والے ہیں اور آپ مدینہ کے قریب ہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا ساتھ قریش اور بنو غطفان چھوڑ دیں، پھر آپ اکیلے رہ جائیں گے، ایسی صورت میں آپ کی ٹیم رہے گی اور محمد کی جماعت رہے گی، پھر وہ آپ کے اوپر حملہ کر دیں گے۔ بنو قریظہ نے کہا، ہاں بات تو تم ٹھیک کر رہے ہو، لیکن اب کیا کرنا چاہیے؟ تو نعیم نے کہا، ایسا کرو کہ قریش کے کچھ لوگوں کو ضمانت کے طور پر لے لو،
جب تک ضمانت کے طور پر نہیں دے گا وہ، تب تک ان کے ساتھ لڑائی نہ کرنا۔ پھر یہ بات پوری ہوئی، اس کے بعد حضرت نعیم چلے گئے قریش کے پاس، اور قریش کے پاس جانے کے بعد کہا دیکھیے بنو قریظہ نے اپنے وعدے کو توڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے ان کو کافی افسوس ہوا ہے۔ دوبارہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کرنا چاہتا ہے اور آپ کے کچھ لوگوں کو ضمانت کے طور پر جو ہے لے کر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرنا چاہتا ہے وعدہ کو توڑنے کے بدلے میں۔ اس لیے جب وہ آپ سے کوئی آدمی مانگے تو آپ اپنا آدمی نہ دیجیے گا۔ اسی طریقے سے یہی بات بنو غطفان کو کہہ دیا۔ پھر جمعہ اور سنیچر کی رات میں قریش کی طرف سے یہودیوں کو یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم جس جگہ پر رکے ہوئے ہیں یہ جگہ کوئی خاص جگہ نہیں ہے، یہ اچھی جگہ نہیں ہے، ہمارے گھوڑے اونٹ مر رہے ہیں، ایسا کرو کہ ادھر سے ہم حملہ کرتے ہیں اور ادھر سے تم حملہ کرو، مسلمانوں پر یک بار کی حملہ کر دو، کام تمام ہو جائے۔ تو یہودیوں نے کہا کہ آج سنیچر کا دن ہے، سنیچر کے دن تو ہم لڑائی کر نہیں سکتے، سنیچر کے دن لڑائی سے تو ہمیں منع کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی جب تک تم اپنا آدمی مجھے نہیں دے دو گے تب تک ہم لڑائی کرنے والے نہیں ہیں۔ چنانچہ اب ادھر جیسے ہی آدمی مانگا، آدمی مانگنے کی وجہ سے قریش کو جو ہے بالکل نعیم کی بات کی یقین ہو گیا اور کہا یقیناً یہ جو ہے نا بنو قریظہ ہمارے آدمی کو لے کر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا چاہتا ہے، لیکن قریش نے کہا دیا کہ ہم کوئی آدمی بھیجنے والے ہیں نہیں۔ ادھر پھر بنو قریظہ کو بھی یقین ہو گیا نعیم کی باتوں کا کہ یقیناً جب یہ اپنی آدمی ابھی نہیں دے رہا ہے تو ہو سکے اچانک میرا ساتھ چھوڑ دے گا، پھر ایسی صورت میں ہم مارے جائیں گے۔ چنانچہ پھر دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے اور لڑائی کے میدان میں یہ لوگ نہیں گئے۔ پھر ہوا یہ کہ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں مشغول تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد ملی۔ ہوا یہ کہ اسی رات ہوا چلی، سخت آندھی آئی، جس کی وجہ سے قریش اور بنو غطفان کے خیمے اڑ گئے اور ان کی جو ہانڈیاں تھی وہ بھی بکھر گئے۔ غزوہ خندق میں 23 مسلمان شہید ہوئے اور 10 کفار مارا گیا ہے۔ یہ پورا واقعہ ہے غزوہ خندق کا۔ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ جی